السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، دس از می محمد شہزاد اینڈ یو آر واچنگ کول ایجوکیشن۔ فرینڈز، آج ہم بات کریں گے کہ اے ایف این ایس میں انٹرویو کے لیے آپ نے خود کو انٹروڈیوس کس طرح کروانا ہوگا اور آپ نے وہاں پہ کس طرح جانا ہوگا، آپ نے وہاں پہ کس طرح کی کمیونیکیشن کرنی ہوگی۔ آج کی ویڈیو ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ فرینڈز، اس سے پہلے انٹرویو کے پارٹ 1 میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈریسنگ کس طرح کرنی ہے اور جو ایگریگیٹ بنتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچے یہاں پہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ نے وہاں سے وہ ویڈیو پہلے ضرور دیکھنی ہے۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ آپ نے خود کو انٹروڈیوس کس طرح کروانا ہے، ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف۔ سب سے پہلے فرینڈز، ہوپ سو انشاءاللہ آپ کو نومبر میں کالز آنا شروع ہو جائیں گی، تو آپ خود کو پریپیئر رکھیں، خود کو تیار رکھیں انٹرویو کے لیے، تیاری کرنا شروع کر دیں۔ ابھی سے آپ تیاری شروع کر دیں تاکہ بعد میں آپ لوگوں پہ برڈن نہ بنے۔ تو جب آپ کو کال آئے گی تو جب آپ وہاں پہنچ جائیں گی تو سب سے پہلے آپ نے جا کے وہاں پہ ڈور ناک کرنا ہے، آہستہ سے ڈور ناک کرنا ہے، اتنا زیادہ تیزی سے بھی نہیں کرنا کہ زیادہ وہاں پہ نوائز ہو۔ آپ نے نارملی ڈور کو ناک کرنا ہے اور آہستہ بھی نہیں کرنا کہ وہاں تک آواز بھی نہ پہنچے۔ آپ نے نارملی ڈور ناکنگ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ نے دروازہ تھوڑا سا اوپن کرنا ہے اور اوپن کر کے وہاں سے پرمیشن مانگنی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے پرمیشن مانگنی ہے۔ آپ کو جب پرمیشن مل جائے تو آپ نے اندر انٹر ہونا ہے، اور اگر پرمیشن نہیں ملتی تو آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں اور پھر دوبارہ پرمیشن مانگیں۔ تو جب بھی پرمیشن مل جائے تو آپ اندر انٹر ہوں اور آ کے اس چیئر کے قریب کھڑی ہو جائیں یا اس کی بیک سائڈ پہ اسٹریٹ سیدھا کھڑی ہو جائیں۔ پہلے تو آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ کو نہیں کہا جاتا تو آپ پرمیشن مانگیں کہ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں۔ تو جب وہ آپ کو کہیں کہ آپ بیٹھ جائیں تو آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ تو چیئر پہ آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے، سیدھا اسٹریٹ، مطلب ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا، جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ پکچر 1 میں کہ یہ بیٹھی ہیں بالکل اسٹریٹ، ہاتھ وغیرہ بھی انہوں نے بالکل سیدھے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوزیشن ہونی چاہیے آپ کی، آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے چیئر پہ، اس طرح نہیں بیٹھنا۔ یہ پکچر 2 میں یہ دکھایا جا رہا ہے جیسے یہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں، ہاتھوں کو اس طرح سیدھا کر رکھا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ نے بالکل جو پکچر اے میں دکھایا جا رہا ہے اس طرح یہ ٹک کا نشان لگایا ہوا ہے، تو یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح جا کے وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ آئی کنٹیکٹ بنائے رکھنا ہے۔ وہاں پہ 2 پرسن ہو، 3 پرسن ہو، جتنے بھی بندے بیٹھے ہوں گے آپ کا انٹرویو لینے کے لیے، تو آپ نے ان سے آئی کنٹیکٹ بنائے رکھنا ہے۔ آپ سے جو کویشچن کیا جائے آپ اس سے ریلیٹڈ جواب دیں، آپ ڈیٹیل میں جواب نہ دیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ آپ نے ان کے کویشچن کا جواب دینا ہے، اور جو بھی انٹرویور ہو، 1 2 3 بندے بیٹھے ہوں گے وہاں پہ، تو آپ سے جو بندہ کویشچن کرے آپ نے صرف اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ بنانا ہے، دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، اور جو کویشچن کرے وہ آپ نے اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں بتانا اور زیادہ کم بھی نہیں بتانا، مطلب پراپر جواب دینا ہے آپ نے اس کا۔ آئی کنٹیکٹ بنائے رکھنا ہے، اس سے آپ کا ایک اچھا امپریشن بنتا ہے۔ تو آپ نے آئی کنٹیکٹ بنائے رکھنا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، اس سے امپریشن اچھا بنتا ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ ان کا جو پہلا کویشچن ہوگا آپ سے، تو وہ یہ کویشچن کریں گے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، تو آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ پراپر طریقہ یاد کر لیں، یا پہلے کچھ سینٹینسز کچھ پریپیئر کر لیں، یاد کر لیں کہ آپ نے کس طرح انٹروڈیوس کروانا ہے خود کو، کس طرح آپ نے وہاں پہ اپنا انٹرو دینا ہے۔ تو اس کے لیے میں چند سینٹینس آپ کو بتا دیتا ہوں، تو کچھ خود بھی آپ لوگ ایڈ کر لیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں۔ تو جو آپ کا انٹروڈکشن ہے وہ سمپل ہونا چاہیے، 12 سے 14 لائنوں کا، اور پراپر انٹرویو ہو، آپ اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں نہ بتائیں، بس نارمل چیزیں بتائیں۔ تو آپ نے اپنا انٹروڈکشن اس طرح کروانا ہے۔ اگر آپ انگلش میں کروا سکتی ہیں اپنا انٹروڈکشن تو ویل اینڈ گڈ، یہ بہت اچھا ہے،
اس سے بڑا اچھا امپریشن بنتا ہے. اگر آپ انگلش میں کروا سکتی ہیں اپنا انٹروڈکشن تو یہ بہت اچھا ہے. اور اگر آپ اپنا انٹروڈکشن اگر انگلش میں نہیں کروا سکتی تو پھر آپ پراپر اردو میں بات کریں, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. آپ اردو میں انٹروڈکشن کروائیں تاکہ آپ کا جو کانفیڈینس ہے وہ لو نہ ہو, کم نہ ہو. آپ نے آئی کنٹیکٹ بنائے رکھنا ہے اور اردو میں پراپر جواب دینا ہے. اور ہو سکے تو جب آپ اردو میں انٹرویو دے رہی ہوں تو اس میں کچھ انگلش کی ورڈنگ یوز کریں, اس سے بھی اچھا امپریشن بنتا ہے. اور اگر آپ پراپر انگلش میں بات کر سکتی ہیں, آپ کو انگلش آتی ہے, تو پھر آپ انگلش میں اپنا انٹروڈکشن کروائیں. تو کچھ فکرے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ پریپیئر کر لیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ مزید ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں. تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ میرا نام, جو بھی آپ کا نام, آپ نے بتانا ہے کہ مائی نیم از فلاں فلاں, جو بھی آپ کا نام ہے آپ نے وہ بتا دینا ہے. یا آپ اس طرح کہہ سکتی ہیں کہ آئی ایم, جو بھی آپ کا نام ہے, لیٹ سپوز میں کہہ دیتا ہوں آئی ایم سدرا, تو آپ نے اس طرح اپنا نام بتانا ہے. اس کے بعد دوسری بات جو آپ نے بتانی ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ آئی بلانگس ٹو لودھرا سٹی, یعنی کہ جس سٹی سے آپ بلانگ کرتی ہیں اس سٹی کا نام بتانا ہے کہ میں فلاں سٹی سے بلانگ کرتی ہوں. اس کے بعد آپ نے اپنا جو پوسٹ آفس ہے وہ بتا دینا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ, جس ڈسٹرکٹ سے آپ بلانگ کرتی ہیں وہ بتا دینی ہے, اور تحصیل بھی بتا دینی ہے. لیٹ سپوز میں کہہ دیتا ہوں مائی نیم از محمد شہزاد اینڈ آئی بلانگس ٹو لودھرا, پوسٹ آفس قریشی والا, ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل لودھرا. اس طرح آپ بتا سکتی ہیں جو بھی آپ کی ڈسٹرکٹ ہے یا آپ کی جو بھی تحصیل ہے وہ آپ نے بتانی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے. تو اگر آپ ایف ایس سی بیس پہ ہیں تو پھر تو آپ سمپل میٹرک کے مارکس بتائیں گی اور ایف ایس سی کے مارکس بتائیں گی, ایف ایس سی کوالیفیکیشن بتائیں گی. آپ نے جو آپ نے امتحان پاس کیا ہے ایف ایس سی کا وہ کب کیا ہے, میٹرک کا کب کیا ہے, کہاں سے کیا ہے, یہ بتا دیں گی آپ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے, آپ نے بی ایس سی, ایم ایس سی وغیرہ کر رکھی ہے, تو وہ بھی آپ ساتھ بتائیں گی. تو آپ نے اس طریقے سے بتانا ہے کہ سامنے والا جو بندہ بیٹھا ہے, جو سامنے والا انٹرویور ہے, اس سے آپ نے ایک تو آئی کنٹیکٹ بنائے رکھنا ہے اور اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے اس طرح اسے امپریس کرنا ہے کہ اسے لگے کہ یہ صرف یہی وہ ہے جو اس جاب کو ڈیزرو کرتا ہے. آپ نے اس طرح اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے. تو اس کے بعد جب آپ اپنی کوالیفیکیشن بتا دیں گی تو وہ ہو سکتا ہے آپ سے پوچھیں کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں, یا آگے آپ کیوں نہیں پڑھیں, یا آگے آپ کیا پڑھیں گی. اس طرح کا کویشچن کر سکتے ہیں وہ. تو آپ نے بتا دینا ہے. اگر آپ کو زیادہ یعنی کہ آپ نہیں بول سکتی تو آپ سمپل کہہ دیں کہ جو فائنینشیل پرابلم ہے, فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے میں آگے نہیں پڑھ سکتی, والدین افورڈ نہیں کر سکتے, اس طرح بتا دیں. اور اگر آپ بتا سکتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ, آگے بتائیں کہ میرے یہ خیالات ہیں, میں فیوچر میں یہ کرنا چاہتی ہوں. تو اس طرح آپ نے اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہے. اس کے بعد جو ان کا نیکسٹ کویشچن ہوگا وہ جب آپ اپنی کوالیفیکیشن بتائیں گی تو اس میں آپ اپنے مارکس وغیرہ بتائیں گی. تو لیٹ سپوز آپ بتاتی ہیں مارکس میٹرک کے اور ایف ایس سی کے, تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کے میٹرک کے مارکس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ایف ایس سی کے. تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایف ایس سی کے مارکس کیوں کم ہیں. تو آپ نے انہیں وجہ بتانی ہے کہ اس وجہ سے میرے ایف ایس سی کے مارکس کم ہیں. اگر زیادہ ہیں, برابر ہیں, تو ویل اینڈ گڈ. اگر کم ہیں تو آپ نے کوئی نہ کوئی ریزن یاد کر لینی ہے کہ اس وجہ سے میرے ایف ایس سی کے مارکس کم ہیں. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے فادر کا کیا پیشہ ہے, فادر آکوپیشن, یہ آپ نے بتانا ہے. اس کے بارے میں پریپیئر کر لیں. جو بھی آپ کے والدین ابو کرتے ہیں آپ کے, تو اس کے بارے میں آپ پریپیئر کر لیں. لیٹ سپوز وہ آپ بتاتی ہیں کہ آپ کے فادر جو ہیں وہ ٹیچر ہیں, تو ان کے پیشے کے بارے میں آپ کو اور بھی تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. وہ فردر کویشچن کر سکتے ہیں کہ ٹیچنگ جو پروفیشن ہے یہ کیسا ہے, یا اس کے بارے میں مزید آپ سے کچھ ڈیٹیل مانگ سکتے ہیں وہ. تو آپ نے 2-4 فکرے اور بھی اس سے ریلیٹڈ یاد کر لینے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پھر اگلی بات بتانی ہے اپنے بہن بھائی. آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں, آپ کتنے بہن بھائی ہو, تو یہ فکرہ بتانا ہے آپ نے آگے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے
تو پھر آپ نے وہ بتانا ہے، اچھا ایکسپیرینس بتانا ہے، جو آپ کا ایکسپیرینس ہو اچھی طرح. اگر آپ بتا سکتی ہیں تو بتا دیں، ادروائز آپ نہ بتائیں. تو اس کے بعد پھر وہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ فرسٹ ٹائم دیا تھا، انٹرویو فرسٹ ٹائم دے رہی ہیں AFNS کا، یا پہلے آپ نے دیا ہے. تو آپ نے کہنا ہے کہ آئی ایم فریشر. تو اس طرح ہوگا کہ یہ کہ وہ آگے فردر کویشچن نہیں کر سکیں گے، کم ہو جائیں گے کویشچننگ. اگر آپ یہ نہیں بتاتی ہیں آپ نے پہلے ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور آپ بتانا چاہتی ہیں کہ میں نے پہلے بھی ٹیسٹ دیا تھا اور انفارچونیٹلی میں سلیکٹ نہیں ہوئی تھی تو اس بار دوبارہ دیا ہے، تو اس طرح کے فکرے بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا پیشہ بتانا ہے. اگر وہ کوئی کام نہیں کرتی تو پھر آپ سمپل کہہ دیں گی کہ وہ ہاؤس وائف ہیں. تو فائنل اس کے بعد آپ نے بتانا ہے دیٹ از آل اباؤٹ می سر. تو یہ کہہ کے آپ نے اپنا انٹروڈکشن ختم کرنا ہے. اس کے بعد آگے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ AFNS کیوں جوائن کرنا چاہتی ہیں. یہ کویشچن اکثر ہوتا ہے اور بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں اور کیوں جوائن کرنا چاہتی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ یاد کر لینا ہے، کچھ 2-4 فکر یاد کر لینے ہیں کہ میں آپ آرمی کو سرو کرنا چاہتی ہوں. اس طرح کے کچھ 2-4 فکرے آپ یاد کر لیں. اس کے بعد جب آپ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ سے وہ کچھ ایکیڈیمک کویشچننگ کرتے ہیں. تو وہ جو کویشچن ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح کی کویشچننگ ہوتی ہے اور کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. تو آپ نے وہاں پہ پازیٹیو رہنا ہے، مطلب آپ نے وہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا. آپ نے اپنے آپ میں ایک پازیٹیوٹی رکھنی ہے. آپ نے نارمل رہنا ہے وہاں پہ، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا بالکل. بی کانفیڈنٹ، وہاں پہ آپ نے اپنا کانفیڈینس لو نہیں ہونے دینا. آپ نے بالکل ایک کانفیڈنٹ کے ساتھ رہنا ہے وہاں پہ. ڈونٹ بی کنفیوزڈ، کنفیوز نہیں ہونا. آپ کو اگر وہ کویشچن کرتا ہے آپ کو نہیں آتا تو آپ کچھ دیر سوچیں. اگر آپ کو نہیں آ رہا تو پھر آپ ایکسکیوز کر دیں، سوری کر دیں سر مجھے نہیں آتا. اور اگر آپ سے وہ کویشچن کرتا ہے اور آپ کو سنائی نہیں دیتا تو آپ دوبارہ پوچھ لیں، ایکسکیوز می سر سمجھ نہیں آئی سر، یا سوری سر. اس طرح آپ پوچھ سکتی ہیں، دوبارہ ان سے دوبارہ کویشچن پوچھ لیں. اس کے بعد ہے ہیو اے کانفیڈنس اسمائل. تو آپ نے اپنے فیس پہ ایک اسمائل رکھنی ہے، ایسے ہچکچانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. تو آپ نے ایک ان کے ساتھ آئی کنٹیکٹ رکھنا ہے اور اپنے فیس پہ اسمائل رکھنی ہے. اس سے بہت اچھا امپریشن بنتا ہے، اس سے سامنے والا بندہ امپریس ہوتا ہے. تو ایک کمپلیٹ پرسنالٹی لگتی ہے جب آپ کے فیس پہ اسمائل ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ ایک کمپلیٹ پرسنالٹی لگتی ہے کہ واقعی یہ بندہ یہ جاب ڈیزرو کرتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کویشچن کس طرح کے ہوں گے، کس طرح کی کویشچننگ کی جائے گی وہاں پہ، ایکیڈیمک کویشچن کس طرح کے ہوں گے. تو فرینڈز تھینک یو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. تھینک یو.